لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام الرسول المسدد والنبي المهذب النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات پڑھ دو پر محمد. ارشاد خلاق کائنات ہو رہا ہے. ہم نے توریت کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث نیک اور صالح بندے ہوں گے. اس آیت میں ایک ساتھ دو آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہے. توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے، یعنی دو کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ توریت کے بعد ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. یہ آیت بالکل واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ آخری زمانے میں زمین کے وارث، زمین کے حاکم، زمین کے حکمراں نیک اور صالح ہوں گے. اس میں کہیں سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس آیت کے ذیل میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. ابھی آج شب 8 ہے، پھر شب 9، پھر شب عاشور.
یعنی آج سے لے کر کے 3 مجلسیں باقی ہیں. کچھ مومنین کی کچھ فرمائشیں بھی ہیں، لہٰذا کوشش کروں گا آج کی مجلس میں کچھ فرمائش مومنین کی پوری کر دوں. جب ایک موضوع چلتا رہتا ہے تو درمیان میں دوسری بات لانے کے لیے موقع نہیں مل پاتا ہے، چونکہ جو ہم نے عنوان اٹھایا ہے یہ خود عنوان ہی اتنا وسیع ہے کہ ہمارے لیے ایک اشرہ ناکافی ہے. لیکن پھر بھی فرمائش کو تو پورا کرنا ہے اور ضرورت بھی ہے زمانے کی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کا تاریخ میں کوئی زمانہ معین و مقرر نہیں کیا گیا. جو ہمارے پاس احادیث ہیں، روایات ہیں، ان روایات میں حضرت کے ظہور کی کوئی تاریخ، کوئی مہینہ یا سن سال بیان کر دیا گیا ہو، یا کسی تاریخ میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ اتنے 100 سال بعد، غیبت کبریٰ کے اتنے 100 سال بعد حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے. نہیں، روایتوں میں ایسا کچھ بھی بیان نہیں ہوا ہے کسی بھی روایت میں. ہاں، نبی اکرم اور ائمہ طاہرین سے کچھ روایات کے اندر کچھ علامات ظہور بیان ہوئے ہیں، کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ ظہور سے پہلے یا ظہور کے وقت یا جس سال میں حضرت کا ظہور ہوگا کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں بیان ہوئی ہیں، کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں. لیکن توجہ رہے، ان واقعات کو بھی اگر جو بھی روایت میں ہے کچھ تو علامات حتمی ہیں اور کچھ علامات غیر حتمی ہیں. توجہ رکھیے گا، کچھ علامتیں تو ایسی ہیں کہ جو علامات ظہور بھی ہیں اور علامات قیامت بھی ہیں، دونوں ہیں. بعض روایتوں میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ علامات ظہور اور علامات قیامت کو بیان کیا، جن میں سے کچھ دونوں کے لیے ہیں، یعنی ظہور اور قیامت دونوں کے لیے. کچھ علامتیں صرف قیامت کی، کچھ علامتیں صرف ظہور کی، کچھ علامتیں آپ کے ظہور کے لیے حتمی علامتیں ہیں. یہ سب روایتوں میں بیان ہوا ہے، لیکن یہ مقرر نہیں کیا گیا کہ اتنے سال بعد. اس میں بھی مصلحت ہے. ابھی روایت آئے گی، اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا مصلحت معصومین نے بیان فرمائی ہے. عبد الرحمن راوی ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، مولا جس امر کا ہم انتظار کر رہے ہیں، امر سے مراد یعنی یہی ظہور جو ہم اپنے مولا کے، چونکہ نبی اکرم سے سلسلہ چلا ہے، جس امر کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ امر کب واقع ہوگا، بیان فرما دیجئے. توجہ رکھیے گا،
چونکہ ہر امام نے نبی اکرم سے سلسلہ شروع ہوا. نبی اکرم کیا کہوں، بلکہ جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی ذکر ہے کہ آخری زمانے میں ایک مصلح آئے گا، ایک مہدی آئے گا، ایک ہادی آئے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی. ابھی جس آیت کو میں ہر روز سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں اس میں یہی تو بیان ہو رہا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے توریت کے بعد ذکر سے مراد توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. تو توریت میں بھی لکھا ہے، زبور میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے، اور اس سے پہلے اور بھی جو صحیفے گزر چکے ان تمام صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو روایات آئی ہیں ان روایات میں بھی یہ ہے کہ مہدی آئیں گے، ہمارا قائم آئے گا، ظہور فرمائے گا، لیکن کوئی خاص زمانہ، خاص وقت، خاص سن بیان نہیں کیا گیا. تو جب عبد الرحمن نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ جس امر کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ امر کب واقع ہوگا، تو چھٹے امام نے جواب میں کیا فرمایا؟ چھٹے امام نے فرمایا وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں. اگر کوئی امام زمانہ کے ظہور کا وقت مقرر کرے تو کیا فرمایا؟ وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں، اور اس سلسلے میں جلد بازی کرنے والے ہلاکت میں ہیں، ہلاک ہوں گے. اور جو اس امر کے سلسلے میں جو افراد سر تسلیم خم کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہیں. توجہ رکھیے گا، سر تسلیم خم کرنے والے یعنی ہے کہ مہدی تشریف لائیں گے. ایک وقت آئے گا جب حکم پروردگار ہوگا، ہمارا امام تشریف لائے گا، بس یہی اتنا. نہ ہم جلد بازی کر رہے ہیں نہ وقت مقرر کر رہے ہیں. یہ ہے عقیدہ کہ آئیں گے ضرور، اب وہ زمانہ کب ہوگا نہیں معلوم. اسی طرح سے فضیل بن یسار نے، اب مسئلہ سمجھ میں آئے گی کہ کیوں اس روایت سے، اس روایت کے اندر سبب بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ معصومین نے وقت مقرر کیوں نہیں کیا کہ کب تشریف لائیں گے، خاص زمانہ کیوں نہیں بیان کیا. فضیل بن یسار نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، یہی سوال، مولا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس امر کا، وہ امر کب واقع ہوگا، بیان فرما دیجئے. تو اس وقت 3 بار آپ نے فرمایا وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں، وقت مقرر کرنے والے جھوٹے ہیں، وقت مقرر کرنے والے، معین کرنے والے جھوٹے ہیں. یعنی امام کے ظہور کا کوئی وقت مقرر نہیں کر سکتا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جناب موسیٰ بحکم پروردگار کوہ طور پر 30 دنوں کے لیے گئے تھے، وقت مقرر کر کے گئے، اپنے بھائی ہارون کو خلیفہ، اپنی جگہ پہ جانشین مقرر کر کے گئے تھے. کتنے دنوں کے لیے؟ 30 دنوں کے لیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. توجہ رکھیے گا،
وَوَعَدْنَا موسیٰ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا 30 لیلہ، کتنی راتوں کا؟ 30 عربی میں کہتے ہیں 30 کو، 30 راتوں کا وعدہ لیا تھا، وعدہ کیا تھا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، لیکن ہم نے ان 30 راتوں کو تکمیل تک پہنچایا، کس کے ذریعے سے؟ 10 بڑھا کر کے، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور اس 30 کو ہم نے مکمل کیا بِعَشْرٍ، 10 بڑھا کر کے۔ کیا انداز ہے! فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ، پس جناب موسیٰ کا پورا وعدہ وقت کتنے دن کا ہو گیا؟ کتنی راتوں کا ہو گیا؟ 40، 40 عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ چونکہ یاد تو ہے آپ لوگوں کو یہ آیت، لہٰذا پتہ تو چلے 30 کے معنی کیا ہیں اور 40 کے معنی کیا ہیں۔ 40 لیلہ، 40 راتیں ہو گئیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ کے گئے تھے 30 دن، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے 40 دن کر دیا، تو ہوا کیا؟ وقت مقرر کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، جب جناب موسیٰ کوہ طور سے پلٹ کر کے آئے تو اب موسیٰ کی قوم یہ کہنے لگی یہ تو ہم سے وعدہ خلافی کر کے گئے، معاذ اللہ، جبکہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ توجہ رہے، کیوں مقرر نہیں کیا گیا؟ سبب بیان کر رہے ہیں۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، تو آپ نے ملاحظہ کیا قوم جناب موسیٰ نے کیا کہا اپنے نبی کے لیے کہ یہ تو ہم سے 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے کہ 30 دنوں کے لیے یا 30 راتوں کے لیے، رات سے مراد وہی رات دن ملا کے 30 دن، لیکن یہ تو 40 راتوں کے بعد واپس آئے ہیں، لہٰذا ان کو جو کرنا تھا وہ کیا۔ کیا کرنا تھا ان کو؟ گوشالہ سامری کہ کیا کرنے لگے؟ پرستش کرنے لگے، پوجا کرنے لگے۔ تو اب یہ کس بنا پہ ہوا کہ جو معین کیا تھا، لہٰذا پانچویں امام فرماتے ہیں اس لیے ہماری طرف سے، یعنی ہم ائمہ کی طرف سے، ظہور کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب حکم پروردگار ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو اگر ہم تم سے کسی چیز کا وعدہ کریں، تم سے کوئی چیز کہیں، توجہ رکھیے گا اس جملے کے اوپر، چونکہ کبھی یہ ہوتا ہے بدا واقع ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے 30 راتوں کے لیے ہم نے موسیٰ سے عہد و پیمان کیا تھا، لیکن پھر 10 بڑھا دیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہوا تھا اسی کے مطابق اپنی قوم سے کہہ کے گئے تھے۔ لیکن قوم تو قوم ہی ہے نا، کسی کی بھی قوم ہو، لہٰذا کیا کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ہم سے وعدہ خلافی کی۔ لہٰذا فرماتے ہیں پانچویں امام دیکھو اگر ہم تم سے کوئی بات کہیں اور وہ اس کے مطابق ہو جائے تو بھی قبول کرو، اور اگر کوئی بات کہیں اس کے مطابق نہ بھی ہو تو بھی قبول کرو، تم کو 2 ثواب ملے گا، تم کو 2 ثواب ملے گا۔ یعنی جب ہم نے صادق مان لیا ہے، سچا مان لیا ہے، اپنا امام مان لیا ہے، معصوم مان لیا ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے ہیں، جو کہیں گے وہ حق بجانب ہوگا، تو اب واقعے کے مطابق نکلے تو بھی ماننا ہے،
واقعے کے مطابق نہ نکلے تو بھی ماننا ہے۔ دونوں صورتوں میں جب ہمارا عقیدہ یہ رہے گا تو ہمیں ڈبل ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ علی بن یقطین، علی بن یقطین منصور عباسی کے زمانے میں تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یعنی علی بن یقطین کا زمانہ کس کا زمانہ تھا؟ ساتویں امام کا۔ اور حاکم وقت کون تھا؟ منصور دوانقی۔ لہذا علی بن یقطین سے ساتویں امام نے یہ فرمایا، اے علی بن یقطین، 200 سال سے ہم اس امر کا انتظار کر رہے ہیں اور اس امید میں ہیں کہ وہ امر واقع ہوگا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے چونکہ حدیث کے اندر 200 سال کہ جب آپ کا زمانہ تھا کتنے سال گزر چکے تھے؟ نبی یعنی اسلام کو آئے ہوئے نبی اکرم کے زمانے سے 200 سال، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر امید، توقع پائی جاتی ہے، یعنی ایک طرح کی ڈھارس کی طرف اشارہ کیا ہے نا کہ مہدی آئیں گے اور آنے کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دیں گے جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو اب اس انتظار میں توجہ رکھیے گا میری طرف، اس انتظار میں ہمارے لیے ایک ڈھارس پوشیدہ ہے۔ آئیں گے، معین نہیں ہے کب آئیں گے، ہو سکتا ہے آئندہ ہی جمعرات کو تشریف لے آئیں، چونکہ یہ ہے کہ محرم میں تشریف لائیں گے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، لہٰذا ایک امید ہے، ایک توقع ہے، ایک ڈھارس ہے کہ مہدی تشریف لائیں گے اور لانے کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم کو ایک ڈھارس ہے یا نہیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث پردہ غیب میں ہے، ہم کو اس سے ایک ڈھارس ہے۔ اگر ساتویں امام بیان فرماتے ہیں اگر یہ مقرر کر دیا جائے کہ 500 سال بعد یا 1000 سال بعد مہدی آئیں گے تو ہم آپ جو اس زمانے کے صدی کے ہیں ہمارے اندر امید پائی جائے گی، ہمارے اندر یہ ڈھارس پائی جائے گی؟ نہیں، ہم تو سوچیں گے ارے ہمارے بعد کتنی نسلیں آئیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے امام تشریف لائیں گے، لہٰذا تاریخ کے اندر کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے تاکہ ہم امیدوار رہیں، ہماری ڈھارس بندھی رہے کہ ہمارا امام ہے جو تشریف لائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب علی بن یقطین نے یہ بات اپنے والد سے کہی، خود یقطین سے، علی بن یقطین یعنی یقطین کے بیٹے علی نے یہ بات اپنے باپ یقطین سے کہی۔ یقطین جو کہ منصور کے دربار میں تھے اور وزیر بھی تھے، وزارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان سے جب ساتویں امام کا یہ ارشاد بیان کیا، چونکہ علی بن یقطین ساتویں امام کے چاہنے والے تھے، ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، محب اہل بیت تھے، جب اپنے باپ یقطین سے یہ کہا کہ ہمارے ساتویں امام نے یہ فرمایا ہے، تو یقطین نے یہ کہا کہ جو
پیشین گوئی یا جمع کہہ دوں جو پیشین گوئیاں ہمارے متعلق ہیں، ہمارے سے مراد یعنی اس نے بنی عباس کو مراد لیا، جو پیشین گوئیاں ہمارے متعلق ہیں وہ تو واقع ہو جاتی ہیں، وہ تو ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن جو پیشین گوئی، توجہ رکھیے، لیکن جو پیشین گوئی تمہارے متعلق ہے وہ کیوں ظاہر نہیں ہوتی ہے؟ باپ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، بلکہ اعتراض کی صورت میں۔ تو علی بن یقطین نے جواب کیا دیا؟ جو پیشین گوئی تمہارے متعلق ہے اس کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ پیشین گوئی ظاہر ہو جاتی ہے، واقعے کے مطابق ہو جاتی ہے، لیکن وہ پیشین گوئی جو ہمارے متعلق ہے ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا ہے، جب وقت پورا ہوگا وہ پیشین گوئی بھی ظاہر ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا باپ بیٹے کی گفتگو، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، فرمائش ہے، لہٰذا موضوع کو تھوڑا سا اپنے عنوان سے موڑ رہا ہوں لیکن پوری طرح سے نہیں، حضرت مہدی ہی سے مخصوص رہے گا۔ ساتویں امام نے فرمایا طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، بشارت ہے ان شیعوں کے لیے جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری ریسمان سے متمسک رہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، طوبی لشیعتنا، چونکہ گفتگو ہماری جڑی ہوئی ہے، الگ سے میں بالکل گفتگو کو نہیں لا رہا ہوں، بعد میں ابھی آئے گی۔ کیا فرمایا؟ طوبی لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے بشارت ہے۔ کون سے شیعہ؟ صفات بھی بیان کر دیے مولا نے، المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں، حبل یعنی رسی، رسی سے مراد یہ ہے کہ ہماری ولایت ان کے دلوں میں ہے، ہماری محبت ان کے دلوں میں ہے، جن شیعوں کے دلوں میں۔ اور پھر اس کے بعد کیا صفت بیان کی؟ الثابتین علی موالاتنا، اور جو ہماری محبت پر، ہماری ولایت پر ثابت قدم رہتے ہیں، غیبت کو چاہے جتنے ہزار سال گزر جائیں، جب ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے مان لیا، ابھی تو کچھ بھی زیادہ نہیں گزرے، اس دن میں نے کیا بیان کیا، 1189 سال ہمارے امام کی عمر ہوئی ہے، بہت زیادہ زمانہ ابھی غیبت کو، غیبت کبریٰ میں گئے ہوئے یا غیبت صغریٰ سب ملا کر کے آپ کی پوری عمر کتنی ہوئی ہے؟ 1189، آپ کی اتنی عمر ہوئی ہے، کئی ہزار، یوں کہہ دیجئے کئی لاکھ سال، کروڑوں سال بھی گزر جائیں، جب ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے مان لیا ہے، تو اب ہم کو آنے والی قیامت تک نسلوں کو یہ ماننا ہے۔ حضرت مہدی کے وجود کے متعلق ان کو جو، ان کے دلوں میں جو عقیدہ ہے اس پر ان کو ثابت قدم رہنا ہے، اسی لیے فرما رہے ہیں طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا الثابتین علی موالاتنا والبراءۃ من اعدائنا، بشارت ان شیعوں کے لیے ہے جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری محبت پر ثابت قدم ہیں اور ہمارے دشمنوں سے، والبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، یعنی ہمارے دشمنوں کی ان کے دلوں میں ہمارے دشمنوں کے متعلق نفرت و بیزاری ہے،
پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اولئک منا ونحن منہم، ایسے شیعہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ اولئک منا، ایسے شیعہ ہم میں سے ہیں، ونحن منہم، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ رَضُوا بِنَا أَئِمَّةً وَرَضِينَ بِهِمْ شِيَّةً، ایسے شیعہ ہمارے ائمہ، ہمارے پیشوا ہونے سے راضی ہیں۔ قد رضوا بنا، بنا یعنی ہمارے لیے، ہمارے سلسلے میں، ہمارے ائمتاً، ہمارے ائمہ ہونے سے راضی ہیں کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں۔ قد رضوا بنا ائمتاً ورضین بہم شیعۃ، اور ہم بھی ان کے شیعہ ہونے سے راضی ہیں۔ یعنی دو طرفہ بات ہے یہاں پر۔ قد رضوا بنا ائمتاً، وہ ہمارے امام و پیشوا ہونے سے راضی ہیں، اور ہم ان کے شیعہ ہونے سے راضی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک ہی پہلو پایا جائے، توجہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی پہلو پایا جائے کہ ہم ان کے پیشوا اور رہبر ہونے سے راضی ہیں لیکن وہ ہمارے شیعہ ہونے سے راضی نہ ہوں، ہمارے اعمال کی بنا پر، ہمارے کردار کی بنا پر، ہم جو گناہوں میں مرتکب ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارے شیعہ ہونے سے راضی نہ ہوں، جن کے اندر یہ دونوں صفتیں ہیں، دونوں یعنی کیا؟ دو طرفہ باتیں دونوں پائی جائے، یعنی ہم ان کے امام ہونے سے راضی ہوں اور وہ ہمارے شیعہ ہونے سے راضی ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں، ابتدا میں تو فرما چکے تو بال شیعتنا، ساتوں امام فرما رہے ہیں ہمارے شیعوں کے لیے بشارت ہے، اور پھر اس کے بعد بشارت یعنی خوشخبری، اور پھر اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں فَطُوبَى لَهُمْ ثُمَّ طُوبَى لَهُمْ، پھر ان کے بعد پھر امام فرما رہے ہیں بشارت ہے، ثُمَّ طُوبَى لَهُمْ، پھر ان کے لیے بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے ان کے لیے؟ ہم واللہ معانا فی درجتنا یوم القیامہ، خدا کی قسم ایسے شیعہ روز قیامت جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے مقام میں ہوں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا، تو جب ساتویں امام نے یہ ارشاد فرمایا تو یونس بن عبد الرحمن نے ساتویں امام سے سوال کیا، مولا قائم برحق آپ ہیں؟ توجہ رہے، چونکہ اس حدیث کے اندر جو جملہ آغاز میں آیا کیا فرمایا ہے؟ طوبیٰ لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، ہمارے قائم کی غیبت میں لفظ قائم ہے یہاں پر، اور ساتھ ساتھ غیبت بھی ہے۔ تو اب یہاں پر یونس بن عبد الرحمن نے امام سے سوال کیا، مولا کیا قائم برحق آپ ہی ہیں؟ امام نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، قائم برحق ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا ہمارا ہر امام مہدی ہے، ہمارا ہر امام قائم برحق ہے، حق کے لیے قیام کیا ہے، لیکن ساتویں امام نے کہا ہاں میں قائم برحق ہوں، لیکن وہ قائم کہ جس کے لیے یہ ہے کہ وہ آئے گا، آنے کے بعد زمین جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا، میں وہ قائم نہیں ہوں۔ توجہ رہے، اس قائم کی غیبت بڑی طولانی ہوگی، ساتوں امام کے جملے ہیں، اس قائم کی غیبت بڑی طولانی ہوگی، وہ غیبت میں ہوگا، اور غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ اس کی غیبت میں ایک گروہ مرتد ہو جائے گا، ایک گروہ مرتد ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا،
اور دوسرا گروہ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے گا. یعنی اتنی طولانی غیبت ہوگی. توجہ رہے. تو اب اس حدیث کے اندر میں اپنی بات پہ اب آ رہا ہوں جو فرمائش ہے اس کے مطابق. اس حدیث میں امام نے کیا فرمایا ہے؟ بالکل ابتدا میں کیا فرمایا؟ طوبیٰ لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے بشارت ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے نا. ہمارے لیے امام خوشخبری دے رہے ہیں. بالکل ہم سست نہ بیٹھے رہیں. تھوڑا سا آج آپ لوگ سست نظر آ رہے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. جبکہ آج کی گفتگو آپ ہی سے متعلق ہے. امام نے بشارت دی ہے طوبیٰ لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. امام نے یہ نہیں کہا طوبیٰ للمسلمین، امام نے یہ نہیں کہا طوبیٰ للمؤمنین، امام نے یہ نہیں کہا طوبیٰ للمحبین. بشارت ہمارے محبوں کے لیے، بشارت مسلمانوں کے لیے، بشارت مومنین کے لیے. بلکہ امام نے کیا فرمایا ہے؟ طوبیٰ لشیعتنا، ہمارے ان شیعوں کے لیے. اس حدیث کو یاد کر لیجئے جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری محبت پر ثابت قدم رہیں اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری رکھیں. ہمارے قائم کی غیبت میں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قائم پردہ غیب میں چلا جائے، تم بھٹک جاؤ، تمہارے صفات ایسے ہو جائیں کہ تم شیعہ معلوم نہ پڑھو، نہ کردار سے شیعہ لگو، نہ چہرے سے شیعہ لگو. چونکہ اب ہوتا جا رہا ہے نا زمانہ ایسا کہ بعض اپنے جوان اس طرح سے ایسی شکل میں ہیں. ماشاءاللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، سارے جوان ماشاءاللہ چہرے سے مومن، چہرہ نورانی جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن بعض چونکہ اپنے ہی معاشرے میں، آپ بھی زندگی اس معاشرے میں، اس سماج میں گزار رہے ہیں، ہم بھی گزار رہے ہیں. بعض جوانوں کو دیکھیے، ان کا حلیہ دیکھیے، ان کی حالت دیکھیے. بڑے بڑے بال پیچھے چوٹی باندھے ہوئے، کان میں بالیاں پہنے ہوئے، عجیب حلیہ رہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اگر ان کو آپ ان جوانوں کو کہیں دیکھ لیجئے باہر تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے کی ایک شان ہوتی ہے اور ہمیشہ رہی ہے. اہل بیت چہرے سے پہچان لیے جاتے ہیں. کہیں مجمع میں اگر ملاقات ہوتی ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں سے گفتگو تھوڑی دیر ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. لہٰذا ہمارے جوانوں کو اپنی قدر و منزلت جاننی چاہیے کہ ہم کس کے دامن سے متمسک ہیں، ہم کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے دل میں کس کی محبت ہے. ہمارے یہ جوان ماشاءاللہ عزاداری میں، مجلس میں، جلوس میں اور اس طرح کے دوسرے امور میں یہ سب پیش نظر آتے ہیں اور آنا بھی چاہیے. میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، صرف میری ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنا حلیہ ایسا بنائیں کہ جب امام حسین کا تابوت لے کر کے چلیں، تعزیہ لے کر کے چلیں، علم لے کر کے چلیں تو پتہ چلے کہ یہ علمدار کا چاہنے والا ہے، پتہ چلے کہ یہ حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے، پتہ چلے کہ یہ جوان جناب علی اکبر کا چاہنے والا ہے، پتہ چلے کہ یہ جوان جناب قاسم کا چاہنے والا ہے. چہرے سے آیا ہو کہ یہ حسینی ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. چہرے سے آیا ہونا چاہیے کہ یہ شیعہ ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ہم آپ بھی تو اسی سماج میں ہیں، دیکھ رہے ہیں نا
کتنی تکلیف، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے بھائی، جو میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں ممبر سے، جب ایسے اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں، ماشاء اللہ مجلسوں میں پیش رہیں گے، ماتم کرنے میں بھی پیش رہتے ہیں، یہاں تو ماشاء اللہ آپ سب بہت ہی غور سے سنتے ہیں، مجھے آپ اور یہ ہمارا مجمع مجھے بے حد پسند ہے۔ میں یہ نہیں کہ بہت ہی نعرے حیدری لگائے، میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ مجمع غور سے سنیں، ایسا ہی مجمع میں چاہتا ہوں۔ میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ بچے بھی، جوان بھی، بزرگ بھی، بوڑھے بھی، سب ہماری نظروں کے سامنے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ جوان خالی صرف ماتم کرنے کے لیے آتے، مصائب میں بھی نہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب مصائب پر ذاکر یا خطیب یا عالم آتا تھا تو مصائب میں آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، ابھی مصائب میں بھی نہیں آ کے بیٹھتے، بلکہ کب آتے ہیں؟ جب ماتم ہونے لگتا ہے، صرف ماتم کرنے آتے ہیں۔ میری یہ شکایت ہے جوانوں سے، شکوہ اور شکایت ہے۔ شکوہ یہ ہے کہ جب جوان فرش اعضا پر آئیں گے ہی نہیں، جب وہ بیٹھیں گے ہی نہیں، جب ان تک معرفت کی باتیں پہنچیں گے ہی نہیں، جب معرفت کی باتیں پہنچیں گی نہیں تو کس طرح سے ان کی ہدایت ہوگی؟ یہ ہماری مجلسیں ہمارے لیے درسگاہ حسینی ہیں، جب درسگاہ حسینی میں آ کر بیٹھیں گے ہی نہیں تو کہاں سے ان کو درس ملے گا؟ کہاں سے انہیں درس عدل کا درس ملے گا؟ کہاں سے انہیں انصاف کا درس ملے گا؟ کہاں سے انہیں حقوق والدین کا درس ملے گا؟ کہاں سے انہیں بھائی چارہ کا درس ملے گا؟ کہاں سے انہیں انسانیت کا درس ملے گا؟ ان تمام چیزوں سے وہ دور ہیں۔ لہٰذا ہم شیعہ ہیں، ہم سے مراد ہمارے جو جوان سب، ہم سارے تو اپنے اندر صفات شیعہ پیدا کریں۔ صرف زبان سے کہہ دینا شیعہ، میں نے اس دن بھی کہا اور میں بارہا کہتا ہوں، اور ہمیں اس بات پر افتخار ہے کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم سے کوئی بلند نہیں ہے کائنات میں، پوری دنیا میں ہم سے بہتر، ہم سے افضل، ہم سے بلند امت محمدی میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں جہاں پر اللہ کی توحید ہے، رسول کی رسالت ہے، جہاں پر ہم اللہ کے عدل کے قائل ہیں، جہاں ہم معاد پر عقیدہ رکھتے ہیں، وہاں ہم نبی کے 12 اوصیاء، نبی کے 12 جانشینوں پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تو ہم کو اب اپنے اندر صفات شیعہ پیدا کرنا ہے کہ امام کہہ دیں یہ ہمارا شیعہ ہے۔ جس جملے میں آخر میں، اس حدیث میں جو آخر میں جملہ آیا ہے، رضینا بہم شیعتن، ہم ان کے شیعہ ہونے سے راضی ہیں، اپنے اندر وہ صفات ہم پیدا کریں۔ بہت کتاب کے اندر، کتابوں میں، حدیثوں میں صفات شیعہ، بہت سے صفات بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے، زمانے کے اعتبار سے وہ صفت میں لا رہا ہوں۔ کیا بیان کی گئی ہے؟ لا یشربون الخمر، ایک ٹکڑا ہے حدیث کا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو کبھی شراب نہیں پی سکتا۔ لا یشربون الخمر، خمر یعنی شراب، اور شراب کتنی بری شے ہے، اسلام نے ایسے ہی نہیں روکا ہے، اسلام کا جو بھی حکم ہے واجب ہے تو بہت زیادہ اس میں فائدے ہیں، اور اگر حرام کیا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ نقصانات ہیں، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے شراب۔ شراب ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، جب تک شراب کا اثر رہتا ہے۔ لیکن یہ نہ سوچیں
کہ خالی جب تک اثر رہتا ہے تب تک نہیں، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ، جو طبی کتابوں میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لکھا ہے، جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ شراب کا اثر اس کے دل و دماغ پر ہوتا جاتا ہے۔ جو برابر شراب پیتا رہتا ہے، ڈنمارک میں بہت پہلے تحقیق کی گئی تھی پاگل خانوں کی، پاگل خانوں میں جو پاگل تھے ان کے اوپر ریسرچ کیا تھا، پاگل خانوں میں جو دیوانے تھے پاگل تھے ان پر ریسرچ کیا تھا۔ فارسی میں کتاب ہے شعلہ ہائے فساد کے نام پر، اس کے اندر یہ بیان کیا ہے، شعلہ ہائے فساد یعنی فساد کے شعلے، کیا اچھا نام رکھا ہے، شعلہ ہائے فساد، فساد برائی، فساد یعنی برائی، جو برائی کے شعلے ہیں اس کتاب کا نام ہی رکھا ہے۔ اس کے اندر وہ ریسرچ بیان کی ہے۔ کیا ریسرچ بیان کی ہے؟ جو پاگلوں پہ ریسرچ کیا تو ریسرچ کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ جو پاگل ہیں 70% وہ ہیں کہ جو خود شراب پیتے تھے یا ان کے ماں باپ شراب پیتے تھے۔ توجہ رہے، یعنی خود اپنے اوپر بھی اور آنے والی نسلوں پر بھی، نسل پر بھی شراب کا اثر ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ایران کے بہت بڑے خطیب آگے کافی گزرے ہیں، انہوں نے یہ ریسرچ بیان کی ہے کہ 70% وہ افراد جو خود شراب پیتے تھے یا ان کے ماں باپ شراب پیتے تھے۔ تو پس پتہ یہ چلا کہ شریعت نے جو شراب کو حرام قرار دیا ہے، اہل بیت کی نگاہوں میں جو شراب اتنی بری چیز ہے، اور معصوم فرما رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو کبھی شراب نہیں پی سکتا ہے۔ اب یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو شراب کی بات ہے، ٹیبلٹ کھا لیں گولیاں بھی چل گئی، نہیں، ساری چیزیں اسی میں آ جائیں گی، شرابی ہی میں۔ جو یہ فیشن ہوتا جا رہا ہے، بعض جوان کیا کرتے ہیں، نشہ کی گولی لیتے ہیں، نشہ کی گولی بھی اس میں ہے، چاہے شراب کہہ لیجئے، چاہے اس کی شکل بدل کے، نام بدل کے نشے کی گولی کہہ دیجئے یا کوئی اور چیز کہہ دیجئے۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنی قسمیں ہیں ان تمام چیزوں کی جو انسان کی عقل کو نہیں بلکہ انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ وہی ہیں جو شروع میں تھوڑا سا لیتے ہیں، لیتے لیتے ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جو روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر پڑے ہوئے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو شروع میں ماں باپ کا کہنا جنہوں نے نہیں مانا، ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت کبھی کبھی دیکھیے بالکل جوان لڑکے جو ہیں اس طرح سے کھانے کے، جہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں نا غریبوں کو سمجھ کے کھانا کھلانے کے لیے آتے ہیں، تو کون سے ہوتے ہیں زیادہ؟ سب اس میں کون رہتے ہیں بمبئی کی زبان میں، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہیے آپ لوگ تیز کہیے، چرسی کہتے ہیں نا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ یہ ایسے ہی ایک دن میں چرسی نہیں ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے ہمارے جوانوں کو سبق لینا چاہیے، عبرت لینا چاہیے۔ یہ عبرت کا مقام ہے، ان کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ ان کی جو حالت ہوئی ہے کل میری بھی حالت یہی ہو جائے گی۔ بعض اس کے اندر بہت بڑے باپ کے بھی بیٹے ہوتے ہیں، جائیں گے پوچھنے کے لیے، خالی وہ ایسے ہی فقیر تنگ دست نہیں ہوتے، بہت بڑے باپ کے بھی بیٹے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بڑے باپ کے بیٹے اور گمراہ ہو جاتے، سب نہیں تو معلوم ہوا جو بڑے لوگ ہیں وہ سوچیں۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ کچھ حدیثیں عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو معصومین نے فرمایا ہے شراب کی مذمت میں، شراب کتنی بری چیز ہے۔ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں، یہ اہل سنت کے مفسر ہیں، زمخشری نے
اپنی تفسیر کشاف میں یہ آیت یا ایھا الذین، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 آیت نمبر 90 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، انما الخمر، توجہ رکھیے گا، انما الخمر والمیسر، انما الخمر یعنی شراب، والمیسر یعنی جوا، والانصاب یعنی بت، والازلام پاسا جس کے ذریعے سے جوا کھیلتے ہیں، یہ ساری چیزیں، چار باتیں بیان کی ہے قرآن نے۔ کیا بیان کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسن، یہ ساری چیزیں نجاست ہیں، کثافت ہیں، گندگی ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، یہ سارے شیطانی اعمال ہیں، شیطان کے نقش قدم پر جو چلنے والے ہیں وہی ان چیزوں کے قریب جاتے ہیں، ان سے بچو، فاجتنبو، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، ان چیزوں سے دور رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے بچیں گے تو کامیابی ہے، اور اگر ان کی طرف جائیں گے تو ناکامی ہی ناکامی ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ جو اس طرح کے جوان ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ کتنے والدین نے کہا مولانا صاحب اس طرح کی مجلسیں پڑھا کیجئے، جوانوں پہ اثر ہو۔ میں تو پڑھتا ہی ہوں، تو یہاں پر میرا موضوع ہے، اس لیے ابھی تک نصیحت کی باتیں نہیں آئی تھیں، لیکن جوان جب آئیں گے تب تو سنیں گے۔ جہاں کے لیے فرمائش کی جاتی ہے وہاں کے جوان مجلسوں میں آتے ہی نہیں ہیں۔ جب مجلسوں میں آئیں گے نہیں تو کہاں سے ان کے اوپر اثر ہوگا؟ تو اگر کامیابی چاہتے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اس آیت کے ذیل میں زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں کیا لکھا ہے؟ مولا کائنات سے روایت نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کرم اللہ علی، کرم اللہ وجہہ، علی جن کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے۔ ان کے یہاں بھی فرق موجود ہے، پہلے کا نام لیں گے کہیں گے رضی اللہ عنہ، دوسرے کا نام لیں گے کہیں گے رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ کا نام لیں گے کہیں گے رضی اللہ عنہ، لیکن جب مولا کائنات کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، علی اللہ تعالیٰ نے جس کے چہرے کو مکرم کیا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ایک ہی تو چہرہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، جس کو معزز بنایا ہے، یعنی وہ چہرہ کہ جس نے کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، وہی چہرہ کرم اللہ وجہہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ چہرے جو ساری زندگی بت کے سامنے سر جھکاتے رہے وہ کبھی کرم اللہ وجہہ نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں۔ تو اس آیت کے ذیل میں دوبارہ یہ ریپیٹ کر دوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی حدیث بیان فرمائی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے مولا کی؟ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کنویں کے اندر شراب ڈال دی جائے، اس کنویں کو بند کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کنویں کے اوپر مسجد تعمیر کی جائے، مسجد کے اوپر مینار بنایا جائے، اور مجھ علی سے یہ کہا جائے
اے علی تم جاؤ اس مینار پر اذان دے دو، تو میں علی ابن ابی طالب اس مینار پر جا کر کے اذان نہیں دوں گا۔ یعنی شراب کی مذمت، جبکہ یوں اگر دیکھیے شرحان کتنی تبدیلیاں آئی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے ہم شیعان علی ہیں نا، لہٰذا علی کا یہ ارشاد ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے، ہمارے جوانوں کے ذہن میں، کہ مولا نے شراب کی مذمت میں کیا کہا ہے۔ اور اسی طرح کی حدیث، اسی مفہوم کی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے۔ بس ایک حدیث بیان کر کے، چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں، بالکل اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے، کہ اگر کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، کنویں کو بند کر دیا جائے، اور اس کنویں کے اوپر گھاس اگے، اس گھاس کو گوسفند بھیڑ آ کر کے چرے، اور پھر اس بھیڑ کو ذبح کیا جائے، اور مجھ سے کہا جائے اس کا گوشت کھاؤ، تو میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ شارب الخمر کا عابد الوطن معصوم فرماتے ہیں، شراب پینے والا بت پرست کی مانند ہے جو شراب پیتا ہے، کا عابد الوطن۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں نبی اکرم کہ اگر، جبکہ اسلام کا حکم ہے اطعم الجائع وعود المریض، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت کے لیے جاؤ، یہ حکم ہے اسلام کا، کوئی بھی مریض ہو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، لیکن شرابی کے لیے نبی اکرم نے منع فرمایا ہے کہ اگر شرابی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ حکم ہے کہ کسی بھی مسلمان کی میت ہو تو اس کے جنازے میں شریک ہو، لیکن شرابی کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے جنازے میں، اس کے تشییع جنازہ میں بھی شریک نہ ہو۔ حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی جلد کرو، لیکن شرابی کے ساتھ کرنے سے منع کیا ہے۔ یہاں تک جملہ آیا ہے کہ اگر باپ اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی کے ساتھ کر رہا ہے تو گویا اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کر رہا ہے۔ اس قدر شراب کی مذمت کی گئی ہے۔ آج کی تاریخ شب 8 ہے، بس اپنی بات کو میں نے سمیٹ دیا، وقت گزر چکا ہے، انشاءاللہ باقی گفتگو کل۔ اس کا تذکرہ کرنا ہے جو تمنائے علی تھا، مولائے کائنات نے جس کے لیے تمنا کی تھی، آرزو کی تھی، اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، بھیا عقیل ایسے گھرانے میں شادی کیجئے کہ جو شجاع ہو، جو بہادر ہو، جو دلیر ہو۔ تو آپ کے بھائی عقیل نے کہا کہ کیوں ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو مولائے کائنات نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ایسے گھرانے میں شادی کروں تاکہ ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں ہمارے بیٹے حسین کے کام آ سکے۔ علی کی تمنا اور آرزو کا نام عباس ہے۔ شادی ہو گئی، مولا عباس کی ولادت ہوئی۔ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی، مولائے کائنات تشریف لائے۔ ام البنین سے کہا، اے ام البنین اپنے لال کو لاؤ، میری آغوش میں دے دو۔ ام البنین نے کپڑے میں لپیٹ کر مولا ابو الفضل العباس کو مولائے کائنات کے ہاتھوں میں دیا۔ جب کوئی بھی باپ جب اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن مولائے کائنات نے ابو الفضل العباس کو جب ہاتھوں پہ لیا، خوش تو ہوئے، لیکن ساتھ میں پیشانی کو چوما، آنکھوں کو بوسہ دیا، اور ہاتھوں کو چوم رہے تھے اور رو رہے تھے، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔
ام البنین گھبرا جاتی ہے، کیا میرے لال میں کوئی عیب ہے؟ کہا نہیں ہے ام البنین، کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہے۔ مولا کیسے کہتے ہیں کہ اے ام البنین، تمہارا یہ وہ بیٹا ہے کہ کربلا کے میدان میں جس کے سر پہ گرز لگے گی، آنکھوں میں تیر لگے گا اور شانے قلم ہو جائیں گے۔ مولا ابو الفضل العباس جب سارے جانثار اپنی جانوں کو قربان کر چکے، آپ کے گود کے پالے ہوئے جتنے تھے وہ سب اپنی جان کو دے چکے، راہ خدا میں شہادت کا جام نوش کر چکے۔ مولا ابو الفضل عباس علمدار تھے نا، اس لیے علمدار کو امام حسین نے روک رکھا تھا۔ مولا ابو الفضل العباس آقا کی خدمت میں سر جھکائے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں آقا اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ یہ جملہ امام حسین نے کیسے سنا ہوگا؟ تڑپ کر کے کہتے ہیں بھیا عباس، میں تم کو کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ تم تو میری فوج کے علمدار ہو۔ مولا ابو الفضل العباس روتے ہوئے کہتے ہیں اے آقا وہ فوج ہی کہاں رہی جس کا میں علمدار تھا، ارے میری گود کے پالے ہوئے سب مارے گئے۔ اسی اثناء میں کہ ابھی مولا ابو الفضل العباس اپنے آقا کی خدمت میں تھے، اسی اثناء میں بچوں کی صدائے الاتاش الاتاش بلند ہوئی، ہائے پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے۔ مولا ابو الفضل العباس نے کہا آقا مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر سکوں، چونکہ امام حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ بچوں کی صدائے الاتش پر ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔ جب اجازت دی تو مولا ابو الفضل العباس اہل حرم سے رخصت ہونے کے لیے خیمے کے اندر آئے، اپنی بہن زینب ام کلثوم سے رخصت ہونے کے لیے۔ کچھ انداز مولا عباس کا ایسا تھا کہ جناب زینب دیکھ کر کے تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں بھیا عباس میں تم کو مقتل میں جانے سے نہیں روکتی ہوں، صرف تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے کہ بابا کے زمانے کی ایک وصیت تم کو سنا دوں۔ جب میں چھوٹی تھی بابا کے آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے دوش سے ردا ہٹ گئی تھی، بابا نے دوش پر ردا ڈالا تھا اور ڈالنے کے بعد میرے بازو کو چوما تھا۔ جب میں نے سبب پوچھا تھا تو اس وقت میرے بابا نے کہا تھا اے بیٹی زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہارے ان بازوؤں میں رسن بدھے گی۔ بھئی عباس میں سوچتی تھی کہ اگر کسی بہن کے ایک بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کوئی رسن باندھ نہیں سکتا، ہمارے تو 18 بھائی تھے، لیکن اے بھیا عباس اب مجھے یقین ہو جائے گا تمہارے جانے کے بعد میرے ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ پھر مولا ابو الفضل العباس جناب سکینہ کو گود میں لیتے ہیں اور جناب سکینہ سے کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ تم اپنے مشکیزے کو چچا کے علم میں باندھ دو، تمہارا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے چچا کے علم میں اپنے مشکیزے کو باندھا۔ کس خلوص کے ساتھ جناب سکینہ نے باندھا تھا کہ وہ آج تک مشکیزہ مولا ابو الفضل العباس کے علم کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔
جناب سکینہ نے اپنے مشکیزے کو باندھا. مولا ابوالفضل عباس نے کہا بیٹی سکینہ تم دعا کرو کہ تمہارا چچا اپنے مقصد میں کامیاب ہو. جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا. اے بچوں آؤ میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. جناب سکینہ نے دعا کی, تمام بچوں نے آمین کہی. مولا ابوالفضل عباس رخصت ہو کر کے اپنے آقا کی خدمت میں آتے ہیں اور اپنے آقا سے بھی رخصت ہوئے. گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو مہمیز کیا, گھوڑے کو ایڑ لگائی. اب نہر فرات کی طرف جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے. 4000 کا لشکر ہے. کس طرح سے مولا ابوالفضل عباس نے اپنے آپ کو دریائے فرات تک پہنچایا. دریائے فرات میں مولا ابوالفضل عباس اتر جاتے ہیں اور مشکیزہ سکینہ کو پانی سے بھرا, چلو میں پانی لیا لیکن اس پانی کو پیا نہیں. ہائے جو 3 شب و روز کا پیاسا ہو, ہاتھ میں پانی آ جائے اور وہ پانی نہ پیے. مولا ابوالفضل عباس نے اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا اے عباس تم پانی پینا چاہتے ہو, حسین کے بچے پیاسے ہیں. بعض مقتل کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے مولا ابوالفضل عباس کو اپنے بابا کی وصیت یاد آئی. 21 رمضان کو مولا کائنات نے عباس کے ہاتھ کو امام حسین کے ہاتھ میں رکھ کر یہ فرمایا تھا یا بنی عباس لا تشرب الماء قبل الحسین. اے بیٹا عباس حسین سے پہلے پانی نہ پینا. اپنے بابا کی وصیت یاد آئی, پانی کو پھینکا. اب مولا عباس ترائی سے نکل رہے ہیں, بلندی کی طرف آ رہے ہیں. وہ فوجیں جو بکھر چکی تھی ساری فوجیں سمٹ آئی. چاروں طرف سے مولا عباس پہ تیر کی بارش ہو رہی ہے, لیکن مولا عباس اسی طرح سے تیروں کو اپنی تلوار سے کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. لیکن ایک شقی نے چھپ کر آپ کے ہاتھ پر ایسا حملہ کیا کہ آپ کا دایاں شانہ قلم ہو گیا. پھر مولا عباس نے علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا. تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک شقی نے بڑھ کر ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں شانہ بھی قلم ہو گیا. مولا ابوالفضل عباس دست بریدہ ہو گئے. مشکیزے کے تمسے کو داس سے دبایا اور خیام حسینی کی طرف پڑھتے چلے جا رہے تھے. آئے عباس کی آرزو و تمنا یہی تھی کہ کسی بھی طرح سے پانی خیام حسینی تک پہنچا دے, سکینہ کی پیاس بجھ جائے, بچوں کی پیاس کو بجھا دے. اسی طرح سے بڑھتے چلے جا رہے تھے. لیکن شمر کا کہنا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لیے چلی جا رہی ہے. جب میں نے غور سے دیکھا تو عباس کے منہ میں مشکیزے کا تمسا تھا. میں نے نشانہ لیا, تیر مارا, مشکیزہ سکینہ چھدا, عباس کی آرزو ٹوٹی. اب عباس نے اپنا رخ خیموں کی طرف سے اشقیاء کی طرف کیا. آئے اشقیاء کی طرف جب رخ کیا ایک تیر آیا آپ کی آنکھ میں لگا. دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں. مولا ابوالفضل عباس اب اس تیر کو نکالے تو کیسے نکالے؟ چاہتے ہیں کہ تیر کو نکالے, جھک کر کے گھٹنوں سے تیر کو نکالنا چاہتے تھے. ایک ظالم نے بڑھ کر آپ کے سر پر ایسا گرز مارا کہ ہائے آپ سے گھوڑے پہ نہ سنبھلا گیا. جو بلندی سے زمین پر آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, لیکن مولا ابوالفضل عباس کے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے. منہ کے بل مولا عباس زمین پر گرے. گرتے وقت آواز دی واہ اخا ادرک اخا, اے بھیا اپنے بھائی کی خبر لیجئے. امام حسین نے عباس کی جب آواز سنی ایک مرتبہ عباس کی طرف بڑھے, لیکن کمر کو تھامے ہوئے مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے. الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی.
اس مقام پر پہنچے جہاں پر مولا ابو الفضل العباس خاک و خون میں غلطہ پڑے ہوئے تھے۔ ارے امام مظلوم نے کیسے اپنے بھائی کا یہ منظر دیکھا ہوگا کہ دونوں شان قلم ہو چکے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہے، آغوش میں اپنے بھائی کے سر کو لیا۔ اس وقت مولا ابو الفضل العباس نے کہا آقا میری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، ارے سکینہ سے میری روح شرمندہ ہوگی۔ اور دوسری وصیت یہ کی، دوسری تمنا یہ کی آقا جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، چاہتا ہوں آخری وقت میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ امام حسین نے کہا بھئی عباس کیا چیز رکاوٹ ہے؟ کہا ایک آنکھ میں تیر اور دوسرے آنکھ میں خون ہے۔ امام حسین نے تیر نکالا، خون کو صاف کیا، لیکن امام حسین نے بھی کہا بھیا عباس میرے بھی دل میں ایک تمنا ہے، آخری وقت میں ساری زندگی تم نے آقا کہا، مولا کہا ہے، آخری وقت میں مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ ہائے بھائی نے بھائی کی آغوش میں بھائی کہا، بھائی کی روح بھائی کی آغوش میں پرواز کر گئی۔ مولا ابو الفضل العباس کی میت کو وصیت کے مطابق امام حسین لے کر تو نہ چلے، لیکن مولا عباس کے علم کو اپنے شانے پر بلند کیا، لے کر کے چلے۔ ارے جب بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے، جناب سکینہ نے بچوں سے یہ کہنا شروع کر دیا اے بچوں ہماری دعا قبول ہوئی، ہمارا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے۔ ہائے اس وقت جناب سکینہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب یہ دیکھا ہوگا علم چچا کے شانے پر بلند ہونے کے بجائے بابا کے شانے پر بلند ہے۔ عجب نہیں جناب زینب نے بڑھ کر کہا ہو خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا، بے کس حسین تیرا مددگار کیا ہوا۔